अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर आपका खदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, कुछ आमतरी खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सबसे माज़रत, इससे पहले वाली जो वीडियो थी नाज़रीन, यूट्यूब ने अपनी तरफ से खुद ही कोई 74 यूट्यूब शुरू कर देती है। यूट्यूब ने उसे अंग्रेजी में डब कर दिया, AI जनरेटेड वॉइस थी और उसे इसी तरह से वो पब्लिश हुई। बहरहाल आप सबसे माज़रत नाज़रीन, मेरी तो अंग्रेजी आपको पता है कमज़ोर है, इंतहाई खौफनाक हद तक कमज़ोरी का शिकार है। बल्कि मेरे जो मुअज़्ज़ज़ स्कूल के असातिज़ा इकराम है नाज़रीन, उनका ब्लड प्रेशर हाई और लो होने की जिम्मेदारी यानी मेरे ऊपर है। यकीन माने उनकी आंखें सुर्ख हो जाती थी जब वो मुझे कहते थे कि भाई तेरी अंग्रेजी कमजोर है, और मैं उनके सामने नाज़रीन ट्रेडिंग होकर कहता था कि अनपॉसिबल मेरी अंग्रेजी। वो बार बार कहते थे इम्पॉसिबल होता है, लेकिन मैं अनपॉसिबल है कि मेरी अंग्रेजी कमजोर हो। लेकिन बहरहाल अच्छा, दो चीजें मेरी और मियां नवाज शरीफ साहब में कॉमन है नाज़रीन। एक हमारी अंग्रेजी कमजोर है मियां नवाज शरीफ साहब की और मेरी, वो भी खुलकर पर्ची, यानी आज तक मियां साहब ने पर्ची नहीं छोड़ी उम्र के इस हिस्से में पहुंचकर भी। और दूसरा, हम दोनों कुट कर झूठ बोलते हैं, तगड़ा झूठ बोलते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने आज फिर झूठ बोला है, फिर झूठ, 3 दफा का पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नाज़रीन। मुझे तो खैर कभी कोई ओहदा नहीं मिला, मैं तो एक आम आदमी हूं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब यानी 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर, एटमी धमाके उनके मुताबिक उन्होंने किए हुए, फिर झूठ बोला है। अगेन फिर नाज़रीन एक उसूली मौकफ मियां नवाज शरीफ साहब नहीं ले सके, ये भी आपके सामने रखेंगे। फिर नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी साहब ने आज एक ऐलान किया है, और तहरीक इंसाफ की जो लीला क़यादत है ना, लिटरली बुज़दिल है, बिल्कुल बुज़दिल, थके हुए लीडरशिप है, उनके बारे में उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है। और ये वही बंदा कर सकता था जो सा रखता हो, जो दम रखता हो, जिसके अंदर कंडा हो, जो लेजिटिमेट अवामी फिगर हो, वही कर सकता था। लिहाजा ये बड़ा तगड़ा ऐलान है, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन जिस चीज ने मेरा सर घुमाया है और ठीक ठाक किस्म का घुमाया है, ये नाज़रीन नूर मुकद्दम के केस में जस्टिस बाकर नजवी साहब ने एक इजाफी नोट लिखा। नूर मुकद्दम नाज़रीन, ये खातून जिससे जाहिर जाफर के साथ मोहब्बत थी, इस खातून को बंद करके नूर मुकद्दम को इस दरिंदे ने, इस नशावर जानवर ने नाज़रीन उस खातून की जान ले ली। होना यह चाहिए था कि जैसे बाकर नजवी साहब अभी तक उनके कलेजे फट जाते और खातून को, उस नौजवान लड़की को नाज़रीन इंसाफ देते। एक हाईली क्वालिफाइड लड़की, एक पढ़ी लिखी इंतहाई खूबसूरत लड़की जिसके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती, उस जानवर ने ज्यादती की है। जज साहब खड़े होते और कलेजा फट जाता, जज साहब का कलेजा फटकर मुंह से बाहर आ जाता। जज साहब इजाफी नोट लिख रहे हैं, और इजाफी नोट लिखकर ये कह रहे हैं कि देखें जी, जो पाकिस्तान की अपर क्लास है ना, ये लिविंग इन रिलेशनशिप में चली जाती है। तो जब आप रिलेशनशिप में चले जाते हैं तो मेरे बच्चों ये बहुत बुरा हो जाता है, ये लॉ ऑफ द लैंड के भी खिलाफ है, ये शरीयत के भी खिलाफ है। तो बच्चों देखे जैसे इस केस के अंदर हुआ, भाई खुदा का खौफ करें जज साहब, आपने ठेका लिया। भाई आपको किसने कहा है कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे एक ऐसी खातून जिसके साथ जुल्म हुआ, जिसके साथ ज्यादती हुई, जिसके साथ बदतरीन वायलेंस हुआ, आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहां पर डिसाइड कर रहे हैं? ये शर्मनाक है नाज़रीन। इस तरह के नोट या इस तरह की स्टेटमेंट, ये डोमेस्टिक वायलेंस को, ये पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन जो मावरा अदालत कत्ल होते हैं, इज्जत के नाम पर कत्ल होते हैं, अच्छा ये तमाम तर जो खवातीन के साथ नाज़रीन जो जाली मर्दानगी के नाम के ऊपर ये जो बदमाशियां या झूठ या फ्रॉड होता है, ये जस्टिफाई करते हैं। कोई हैंकी पैंकी नहीं, कोई लिविंग इन रिलेशनशिप नहीं, कोई लाइकिंग ना अनलाइकिंग नहीं, दैट्स रॉन्ग। वो मर्डर है, वो जानवर है, वो दरिंदा है। ये कभी भी किसी भी तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये नहीं कह सकता कोई भी जज, ये कोई भी बंदा नहीं कह सकता। एक अडल्ट को नाज़रीन एक राइट है अपनी जिंदगी के फैसले करने का और अपनी जिंदगी में इनिशिएटिव्स लेने का। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां हो भी सकती हैं, गलती हो भी जाती है, लेकिन किसी पर जुल्म करना, किसी की जान ले लेना, किसी को फिजिकली या मेंटली एक्सप्लॉइट करना नाज़रीन, दैट्स रॉन्ग, 100% रॉन्ग। और उसमें कोई दूसरी तीसरी राय इसके अंदर मौजूद नहीं है। लिहाजा कोई इख्तिलाफी नोट, कोई जज कोई वजाहत करे, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या मेरी जैसी बिल्कुल थड़े की क्लास हो, अनएक्सेप्टेबल है, अनपॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है कि इस तरह की चीजों को डिफेंड किया जा सके। नाज़रीन आज शोहदा को खराज तहसीन पेश किया है। आज तहरीक इंसाफ खड़ी हुई है। आज फिर नाज़रीन उन्होंने आंसू बहाए। आज तहरीक इंसाफ रो रही है नाज़रीन। आज डी चौक से हर गुजरने वाली शख्सियत ने आज वहां पर चीखें एक दफा फिर सुनी। उस रात को नाज़रीन आम लोग आए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, घर में बच्चे उनके थे, और बहरहाल उन्हें यह महसूस होता था कि भाई हमारा हक है, हमारा राइट है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। डी चौक, हम अपने दारुल हुकूमत के अंदर जा रहे हैं, हम अपने इस्लामाबाद के अंदर जा रहे हैं। लेकिन रात को नाज़रीन हामिद मीर के मुताबिक बत्तियां बंद कर दी गई थी, और उसके बाद जो तारीख लिखी गई है, इंशाअल्लाह इसका खुलासा होगा। ये इस तरह से अनअटेंडेड नहीं जाएगी, इसका खुलासा होगा। तस्वीरें लगी हुई हैं, बड़े खूबसूरत जवान है नाज़रीन। लेकिन वहां पर नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी साहब ने एक तकरीर की। उन्होंने कहा कि जनाब हम सब के बारे में कोई ना कोई है जो ये महसूस कर रहा है कि हम लोग भेड़ बकरियां हैं, लेकिन उसे पता नहीं है कि इस मुल्क के अंदर एक बबर शेर है, और वो इमरान अहमद खान नियादी है। खान अभी जिंदा है और इमरान खान फैसला करेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि हम इंतशार करें, कुछ लोग चाहते हैं कि हम कोई ऐसी सख्त स्टेटमेंट या कोई ऐसा इकदाम उठाएं जहां पर आइन की भी
چونکہ آئین کو اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے اور ہمارے خلاف ایک اور انیشیٹو لینے کا راستہ ہموار کیا جائے۔ اس کے بعد ناظرین جو انہوں نے اعلان کیا وہ بڑا میسو ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر منگل کو، سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر منگل کو پاکستان میں سے ہر ایم این اے تحریک انصاف کا، ہر ایم پی اے، چاہے وہ جیتا ہے چاہے ہارا ہے، چاہے کسی کو ٹکٹ ملا ہے چاہے ٹکٹ نہیں ملا، جس نے بھی اپلائی کیا تھا ایم این اے یا ایم پی اے کے لیے، وہ تمام تر لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچیں گے ہر منگل کو، ایوری ٹیوزڈے۔ یعنی کہ جو تحریک انصاف کے لے لے ناظرین عمران خان کے نام کے اوپر بھائی آپ لوگوں نے ووٹ لیا ہوا ہے، وہ اور اس کا خاندان رل گیا ہے، وہ بیٹھ کر 12 گھنٹے مزاحمت کر رہے ہیں۔ یہ ناظرین گھر کے اندر وہ گرمائش کے اندر حلوہ کھا رہے ہیں اور سوجیوں والا حلوہ کھا رہے ہیں اور کپڑے موٹے پہن کر یہ بیٹھ کر ایسے دستور کو میں نہیں مانتا۔ بھائی باہر نکلیں آپ لوگ، ہائی کورٹ کے باہر آپ کو موجود ہونا چاہیے۔ ایسے دستور کو آپ گھر میں چولہے کے آگے بیٹھ کر کیوں نہیں مانتے؟ آپ کو تو باہر نکلنا چاہیے۔ سہیل خان آفریدی نے کہا کہ جو نہیں آئے گا میں اسے، ہم سب اس کا نام لیں گے اور نیم اینڈ شیم اسے کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ صرف اور صرف ہائی کورٹ کے باہر نہیں آئیں گے، اس کے بعد آپ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جائیں گے، آپ اڈیالہ جیل کے باہر جائیں گے، آپ وہاں پر جا کر بیٹھیں گے اور میں عوام کو یہ کہتا ہوں، آپ سب کو پتا ہے کہ آپ کے ایم این ایز اور ایم پیز کون ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے حلقے کے ایم این اے یا ایم پی اے کو گھر میں نہیں بیٹھنے دینا۔ ہر منگل کو عوام اسے گھیر گھار کر بھیجے، گھیر گھار کر اس کی گاڑی کو باہر نکالے، راستہ دکھائے، بھائی یہ ادھر جاؤ، یہ ہائی کورٹ کے باہر جاؤ، یہ اڈیالہ جیل کے باہر جاؤ، یہ راستہ جاتا ہے، یہ دکھائے، ادھر نہیں جاؤ، ادھر جاؤ، جدھر مرضی ہے جاؤ، لیکن جاؤ ادھر سے۔ دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی قومی اسمبلی کی، نہ ناظرین ان سے کوئی بیک ڈور ڈسکشن ہوتی ہے، نہ ان کے اندر کوئی وہ بندہ موجود ہے چلو کم از کم کوئی نہ کوئی حل نکالے، سولوشن نکالے، نیگوسیشنز کرے، سسٹم تک ان کے رسائی ہو۔ نہ یہ سسٹم تک اپروچ کرنے جو گئے ہیں، نہ یہ پروٹیسٹ کرنے جو گئے ہیں، نہ یہ ڈیمونسٹریشن کرنے جو گئے ہیں، نہ یہ بات کرنے جو گئے ہیں، نہ یہ پارٹی ورکرز جنہوں نے مار کھائی ہے ان کے گھر جاتے ہیں، نہ ان لوگوں کے گھر جاتے ہیں جن کے اوپر مقدمات کیسز ہیں۔ یعنی یہ کچھ بھی نہیں کرتے ناظرین، یہ خود عمران خان کے نام کے اوپر بل پھاڑ کر عزتیں، نعرے، وہ سب چیزیں وصول کر رہے ہیں۔ تو سہیل خان آفریدی نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، اس کے بعد آپ اڈیالہ جیل کے باہر جائیں گے اور وہاں پر جا کر بیٹھیں گے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ ہمیں جو عزت ملی ہے ہم سب نے یاد رکھنا ہے کہ یہ عمران خان کے نام پر ملی ہے، اور عمران خان کا خاندان باہر سفر کر رہا ہو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ 7 دسمبر بروز اتوار انہوں نے کہا کہ ہم جلسہ کریں گے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ نومبر میں کچھ ہوگا، لیکن دسمبر میں اس سے بھی زیادہ کچھ ہوگا، تو ہی ویسے کہ ہم کچھ میسو کرنے جا رہے ہیں۔ اب ناظرین عمران خان کے ساتھ ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی، بہرحال خان کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ ریلائبل ابھی تک موجود نہیں ہے، کیونکہ ریلائبل وہی خبر ہوگی ناظرین جو سلمان اکرم راجہ صاحب دیں گے یا پھر عمران خان صاحب کی بہنیں دیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی ریلائبل خبر نہیں ہے۔ لیکن آج ناظرین ایک گدھ محسوس ہوئے ہیں آس پاس، اور وہ گدھ تھے ناظرین افغانستان کا میڈیا۔ یعنی افغانی ناظرین اندازہ لگائیں بھائی ساری زندگی ان تندوروں کو ناظرین ہم نے کھانا کھلایا پلایا، اپنا خون پلایا انہیں، لیکن اس کے باوجود افغان کا جو پرائم ٹیلی ویژن میڈیا ہے اور یا ان کے اخبارات تھے وہ آج لکھ رہے ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر مر گیا ہے۔ اب خان کو تو کچھ نہیں ہوا ناظرین، اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ دیکھیں عمران خان ہے، تو یہ جو جعلی خبر پھیلائی گئی، اور یہی کام انڈین میڈیا نے بھی کیا اور یہی کام افغان میڈیا نے بھی کیا۔ اچھا، افغان میڈیا کا کرنے کا ریزن یہ ہے کہ چونکہ ان کے بس میں نہیں چل رہا تو وہ کھنس نکال رہے ہیں ٹیچر کر کے، تو یہ ٹیچر خبریں وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام میں ایک اشتعال پھیلے، پاکستان میں ایک غصہ پھیلے، اور پاکستان کے انٹرنل ایک ریئیکشن آئے، اور ایک سخت نہیں ظاہر ہے نا عمران خان کے ساتھ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کبھی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو یہ تھنگز پتہ نہیں کس طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم سب کو بچا، اللہ کرے کبھی بھی ایسی کوئی چیز نہ آئے، ہم اس چیز کے متحمل، یہ ملک نہیں ہو سکتا، ہماری اسٹیٹ نہیں ہو سکتی، یہ ملک کا نقصان ہوگا، اسٹیٹ کا نقصان ہوگا۔ لیکن افغان میڈیا ناظرین ابھی سے اپنے منہ پھاڑ کر اور زبانیں نکال کر یہ اس طرح کی افواہیں پھیلا رہا ہے، وہ چیزوں کو ناظرین انسٹیگیٹ کروا رہا ہے، وہ عوام کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے، وہ جعلی خبریں پھیلا رہا ہے۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ بھائی افغان جلیبی اس طرح کے ہتھ کنڈے، ایک سائیکولوجیکل وارفیئر افغان جلیبی کھیلنے کی، یا انفارمیشن وارفیئر افغان جلیبی کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، اینڈ دیٹس انٹرسٹنگ کہ افغانی اب اس لیول پر گر جائیں گے ناظرین کہ ٹیچر وہ شروع کریں گے جعلی خبر کے اوپر۔ یہ کام ٹھیک ہے، انڈیا کو سوٹ کرتا ہے، ارنب گوسوامی کو سوٹ کرتا ہے، اس کا جو میجر گورو آریہ ہے اسے سوٹ کرتا ہے، اچھا لگتا ہے ان کے اوپر، مودی کے اوپر اچھا لگتا ہے، لیکن افغانیوں کے اوپر ناظرین ہم نے بڑی قربانی دی ہے ان کے لیے، 40 سال پالا ہے بھائی، 3-4 نسلیں آپ کی پالی ہیں ہم نے، تو ناظرین تھوڑا سا ظرف انہیں دکھانا چاہیے۔ لیکن بہرحال ان کا جو اسٹیٹ میڈیا ہے، باقاعدہ ان کا جو پرائم میڈیا ناظرین وہ اس طرح کی خبروں کو رپورٹ کر رہا ہے اور پھیلا رہا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کو ناظرین آج تحویل میں لیا گیا اور پھر بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا، لیکن ناظرین ایک جو بڑی پریشان کن خبر ہے یہ محترم آغا شیخ سرور صاحب کے حوالے سے، میں ایگزیکٹ پڑھ کر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اس بندے کے ساتھ ناظرین ظلم ہو رہا ہے، اس بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس بندے کے ساتھ خوفناک قسم کا ظلم ہو رہا ہے، اور یہ
انجسٹیفائیبل ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ خوفناک ہے۔ آغا شیخ سرور صاحب اور رائے غلام علی کو لبیک کے مقدمے میں شک کی بنیاد پر شامل کر کے تھانہ اسلام پورہ سے نے 3 دسمبر تک شناخت پریڈ حاصل کر لی ہے۔ دونوں صحافیوں کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ شک کی بنیاد پر ایک نوجوان آپ کا صحافی ہے، دلیر ہے، بہادر ہے، آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، گورنمنٹ کے خلاف ہو سکتا ہے، زبان اس کی سخت ہو سکتی ہے، لیکن بھائی وہ ایک مڈل کلاس کا، جب مڈل کلاس اٹھ کر ناظرین رپورٹنگ کرتی ہے تو ایسے ہی کرتی ہے، پھر اس کے اندر ڈر خوف نہیں ہوتا۔ لیکن ناظرین ان دونوں نوجوانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور ہم سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مزید گرے ہیں، گانٹے ہیں جو ہم لگا رہے ہیں، اور یہ کھولنی پڑیں گی۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی، اور یہ بھی خبر ہے کہ آغا شیخ سرور صاحب کو مارا پیٹا گیا ہے۔ بھائی یہ نوجوان ہے، ایک ایمرجنگ پاکستان کا جرنلسٹ ہے، ایک صحافی ہے، غیرت مند ہے، دلیر صحافی ہے۔ دیٹس ویری سیڈ، اور یہ چیزیں دکھ پہنچاتی ہیں، یقین مانیں تکلیف دیتی ہیں۔ اس طریقے سے آپ اپنے نوجوانوں کو ولنریبل کر رہے ہو، آپ انہیں سفوکیٹ کر رہے ہو۔ دیٹس ویری سیڈ جو کہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ ناظرین میاں نواز شریف صاحب نے کوئی 31 سے 30 منٹ کی پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد مریم صاحبہ نے بھی گفتگو کی ہے، پریس کانفرنس نہیں تھی، بہرحال وہ اپنے پارٹی کے لیڈران سے گفتگو کر رہے تھے۔ میاں صاحب نے ناظرین مریم صاحبہ کی تعریفیں کی ہیں، شہباز صاحب کی، اور مریم نے میاں صاحب کی تعریفیں۔ تو یہ خاندان ناظرین اپنے، اچھا ہمارے خاندانوں میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے گھر والے ہماری تعریفیں نہیں کرتے، وہ دوسرے کو بچوں کی شاید کرنے، ہماری اپنی تعریفیں نہیں ہوتی۔ لیکن یہ واحد خاندان ہے ناظرین جو صرف بہن، بیٹی، بھائی، ابا ان کی تعریفیں، صرف میاں صاحب ناظرین انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری حکومت، مریم، اس کے علاوہ دنیا میں ہے ہی کچھ نہیں، پاکستان میں تھا ہی کچھ نہیں۔ اور جب میاں صاحب کو نکالا گیا تھا، جب یہ ووٹ کو عزت دینے کے لیے نکلے تھے، اس کے بعد میاں صاحب کی یاداشت چلی گئی ہے، اس کے بعد ٹائم رک گیا ہے، ٹائم وہاں سے آگے ہی نہیں بڑا، ایسا محسوس ہوتا ہے میاں صاحب کے کو لے کر۔ اب ناظرین جو میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اکیلا مجرم نہیں ہے، بلکہ عمران خان کے جو لائے تھے وہ بھی مجرم ہیں، لیکن باجوہ صاحب کا نام نہیں لے رہے، لیکن جنرل فیض صاحب کا وہ نام نہیں لے رہے، لیکن اس وقت کے ججز جن کا وہ نام لیا کرتے تھے ان کے نام نہیں لے رہے۔ تو میاں صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ادھر ہی ہے، لیکن آپ کی گورنمنٹ ہے نا، آپ نے احتساب کرنا ہے، احتساب ہونا چاہیے، ہونا کیا چاہیے بھائی، آپ لوگ احتساب کریں نا۔ آپ لوگوں نے، اب نواز شریف صاحب نے بہت سارے جھوٹ بولے ہیں، ان میں ایک جھوٹ جو اس وقت میڈیا میں ہیڈ لائن بن چکا ہے، اور محمد زبیر صاحب نے فوری طور پر آ کر ٹویٹ کیا ہے۔ محمد زبیر صاحب ترجمان رہ چکے ہیں مریم نواز صاحبہ کے۔ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی 39% پر پی ٹی آئی لے کر گئی تھی۔ محمد زبیر صاحب لکھتے ہیں کہ ٹوٹلی رانگ۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اپریل 2022 میں اس وقت انفلیشن، مہنگائی 12% تھی جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ گئی تھی اپریل 2022 میں، لیکن شہباز شریف کے دور میں یہ مہنگائی 38% پر گئی ہے ایک سال میں۔ Someone did not provide fact to میاں صاحب، کہ کسی نے میاں صاحب کو حقائق نہیں دیے۔ میاں صاحب آج بھی سمجھتے ہیں کہ ناظرین پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، لیکن میاں صاحب افسوس ہے کہ آج ایک دفعہ پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔